آج ہم پڑھیں گے عبادت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ عبادت کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس میں بتایا گیا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، زمین، آسمان اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، پیڑ پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ یعنی دنیا میں انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ جانور اس سے کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے، ہے نا، اس پر سواری کرے، اس سے اپنے گھر، کھیت، کھلیان کا کام لے۔ سورج اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو روشنی پہنچائے۔ چاند بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ انسان کو رات میں روشنی پہنچائے، سورج دن میں روشنی پہنچائے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ زمین پر انسان رہ کر کے اس پر اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر سکے، گزارے۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ انسانوں کے لیے وہ سائبان بنے، اس کے لیے بارش برسائے تاکہ اس کی کھیتیاں، اس کی فصلیں، یہ ساری چیزیں اس بارش سے اگیں۔ انسان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت کے نما بنایا کہ انسانوں کے لیے چھت کیا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ چھت کا کام کر رہا ہے۔ وقت ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کا نزول کرتا ہے، بارش اتارتا ہے۔ بارش اگر نہ ہو تو انسانوں کا کتنا نقصان ہے، بہت، ہے نا۔ یہ دھان وغیرہ جو ہوتے کیسے ہوتے؟ بارش سے ہوتے نا، بارش کے بلبوتے۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے فائدہ کے لیے؟ انسانوں کے فائدہ کے لیے۔ لیکن انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہم نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے تو پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن، اور صرف انسان کو نہیں بلکہ جنات بھی ایک مخلوق ہے نا، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہو۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن صرف اور صرف دو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہے۔ کون سی دو مخلوق ہے؟ جن اور انسان۔ اور ابھی تم لوگ تو نہیں پڑھے ہو نا، آگے چل کر کے جب پڑھو گے، ہم لوگوں نے پڑھا کہ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ کتنی ہزار؟ 18,000 مخلوقات۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہم انسانوں کو اور جناتوں کو یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے 17,998 مخلوقات کو چھوڑ کر کے صرف دو مخلوق ایسی ہے، ہم انسان، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کروا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، ہم کتنے بڑے قسمت والے ہیں، ہے نا، ایسے تو پھر تو اور پھر یہاں انہوں نے بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے کہ عبادت کا کیا معنی، مطلب ہوتا ہے۔ دیکھو کتاب میں، عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کو عبادت کہتے ہیں۔ نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کو عبادت کہتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال جیسے کہ کہاں دیکھو،
نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا۔ برے عمل کی مثال کیا ہے؟ شراب نوشی یعنی شراب پینا، زناکاری، غیبت، نمیمت، چوری جیسے عمل سے دور رہنا۔ یعنی نیک عمل کرنا اور برے عمل سے بچنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت۔ تو یاد رکھو کہ خاص کر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ ہم سب کے لیے پیدا کی، ہم انسانوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آیت یاد کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چلو یاد کرو۔